تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی مہارت ہے، تو اسے دنیا تک کیسے پہنچایا جائے؟ مطلب ایک کامیاب آن لائن کورس کیسے بنایا جائے؟ جی ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خاص طور پر یوڈیمی جیسے پلیٹ فارمز کے لیے کورس بنانے کے طریقے پر ہے۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ان اہم آپ کہہ لیں مراحل اور حکمت عملیوں کو سمجھیں جو ایک اچھے آن لائن کورس کی بنیاد ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں مواد بنانے سے، ہاں، وہیں سے۔ لیکن نہیں، یہ مواد بتاتا ہے کہ اصل شروعات ہوتی ہے مارکیٹ ریسرچ سے، مواد بنانے سے بھی پہلے۔ اچھا، یعنی پہلے تحقیق؟ جی بالکل، یوڈیمی مارکیٹ پلیس انسائٹس جیسے ٹولز استعمال کرنا، مطلب یہ جاننا کہ لوگ ڈھونڈ کیا رہے ہیں، کس موضوع کی مانگ ہے، مقابلہ کتنا ہے۔ اوہ، اندازے سے نہیں، ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، یہ بہت اہم ہے، ورنہ آپ کا بہترین آئیڈیا بھی اگر اس کی ضرورت نہیں تو وہ نہیں چلے گا۔ یہ تو بہت بہت اہم نقطہ ہے، یعنی جوش اپنی جگہ لیکن تحقیق پہلے۔ اچھا، مواد یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے مثالی سیکھنے والے یعنی آئیڈیل لرنر کو پہچانیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ پہلے سے کیوں سوچیں کہ کون سیکھے گا؟ یہ اس لیے کیلی ہے، دیکھیں، کیونکہ اس سے آپ کے کورس کا پورا ڈیزائن طے ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب آپ کو کس گہرائی تک جانا ہے، مثالیں کون سی دینی ہے، زبان کیسی رکھنی ہے، انداز کیسا ہو، یہاں تک کہ آپ مارکیٹنگ کہاں کریں گے۔ صحیح۔ یہ صرف مواد بنانے کی بات نہیں ہے، یہ صحیح لوگوں کے لیے صحیح مواد بنانے کی بات ہے۔ ٹھیک۔ اور اسی سے جڑی ہے وہ بات واضح سیکھنے کے مقاصد یعنی لرننگ آبجیکٹیوز کی، اور ساتھ میں عملی سرگرمیاں۔ ہاں، اس پر بھی کافی زور دیا گیا ہے۔ کیا یہ بس کورس کو دلچسپ بنانے کے لیے ہے یا کوئی گہری وجہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ یہ براہ راست تعلق رکھتی ہے سیکھنے والوں کی شمولیت سے، مطلب انگیجمنٹ سے۔ انگیجمنٹ۔ جی، اور معلومات کو یاد رکھنے سے۔ جب آپ عملی کام کرتے ہیں، کوئز، اسائنمنٹ وغیرہ، تو آپ صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے، آپ کر رہے ہوتے۔ آپ فعال طور پر حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایکٹیو لرننگ ہے، اور ظاہر ہے کر کے سیکھنا صرف سننے سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ درست فرمایا، بالکل۔ اچھا، تو منصوبہ بندی ہو گئی، مارکیٹ سمجھ لی، مقاصد طے ہو گئے۔ اب اس کو حقیقت کیسے بنایا جائے، یعنی پروڈکشن کا مرحلہ؟ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہاں ترتیب بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے تو ایک تفصیلی خاکہ، ایک روڈ میپ سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر آتی ہے ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ، اور یہاں کوالٹی بہت اہم ہے۔ اچھی آڈیو، صاف ویژولز، اور لیکچرز بہت لمبے نہ ہوں، مختصر ہوں، فوکسڈ ہوں۔ تاکہ لوگ بور نہ ہوں۔ بالکل، تجربہ ہموار ہونا چاہیے، پروفیشنل لگے۔ اور جب کورس تیار ہو گیا، بس اپلوڈ کر دیا، کام ختم؟ اکثر لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں۔ اور یہیں اکثر لوگ آپ کہہ لیں تھوڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ مواد کے مطابق پروڈکشن کے بعد جو چیز آتی ہے، مارکیٹنگ، وہ شاید اتنی ہی اہم ہے۔ اتنی ہی اہم؟ جی، ایک اچھا پرکشش کورس لینڈنگ پیج لکھنا، وہ صفحہ جو لوگ آپ کے کورس میں داخلہ لینے سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ جو پہلی چیز نظر آتی ہے۔ جی، وہ آپ کی سیلز پچ ہے۔ وہاں آپ کو صاف بتانا ہے کہ کورس کس کے لیے ہے، کیا سیکھیں گے، فائدہ کیا ہے۔ مقصد صرف طالب علم لانا نہیں، بلکہ صحیح طالب علم لانا ہے۔ بالکل صحیح، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ واقعی اہم ہے، یعنی مارکیٹنگ صرف بعد میں نہیں، وہ لینڈنگ پیج خود ایک مارکیٹنگ ٹول ہے۔ اچھا، اور کورس لانچ کرنے کے بعد کیا پھر کچھ کرنا ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، لانچ تو سمجھے ایک پڑاؤ ہے، اصل کام تو چلتا رہتا ہے۔ اچھا۔ انسٹرکٹر ڈیش بورڈ جیسے ٹولز استعمال کرنا، دیکھنا کہ طالب علم کہاں پھنس رہے ہیں، ان کے فیڈ بیک پر کورس کو بہتر بنانا، سوالوں کے جواب دینا۔ یعنی مسلسل بہتری۔ جی، مسلسل بہتری۔ اور پھر جیسے یوٹیوب وغیرہ پر اپنے سامعین بڑھانا، یہ بھی طویل مدتی کامیابی کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، جیسے باغ لگا کر اس کی دیکھ بھال کرنا۔ یہ بھی ذکر ہے کہ یہ گائیڈ کن لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے؟ ظاہر ہے نئے انسٹرکٹرز تو ہیں ہی، جی، لیکن وہ لوگ بھی جو پہلے سے پڑھا رہے ہیں اور اپنے کورسز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس کی وسعت دکھاتا ہے۔ بنیادی اصول تو سب کے لیے کارآمد ہے، نئے ہوں یا پرانے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، یہ مواد ایک مکمل سفر کا نقشہ دیتا ہے، آئیڈیا سوچنے سے لے کر مارکیٹ ریسرچ، پھر سوچ سمجھ کر مواد بنانا، پھر مؤثر مارکیٹنگ، اور لانچ کے بعد بھی مسلسل بہتری اور نمو۔ یہ کوئی ایک کام نہیں، یہ تو پورا نظام ہے۔ بالکل،
حتمی نتیجہ یہی ہے کہ آن لائن پڑھانے میں کامیابی صرف آپ کی اپنی مہارت پر منحصر نہیں، بلکہ یہ ایک آپ کہہ لیں سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس میں ڈیزائن، پروڈکشن، مارکیٹنگ اور طالب علموں سے تعلق سب شامل ہے، پلیٹ فارم اور اپنے سامعین کو سمجھ کر۔ بہترین وضاحت۔ چلیں اب سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں جو اسی مواد پر مبنی ہے۔ اس پورے منظم عمل کو دیکھتے ہوئے منصوبہ بندی، پروڈکشن، مارکیٹنگ، پھر بہتری، آپ کے خیال میں وہ کون سا ایک عنصر یا مرحلہ ہے جسے اکثر آن لائن استاد شاید سب سے زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہی ممکنہ طور پر ایک کامیاب اور ایک ناکام کورس کے درمیان سب سے بڑا فرق پیدا کر سکتا ہو؟